السلام علیکم، میرا نام ہے ممتاز خان، یہ ہے خان ٹی وی۔ ہم بات کریں گے اسلام اور تاریخ اسلام اور اس کا تجزیہ کریں گے۔ دین اسلام تو مکمل ہو گیا، اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ 5ویں سورت 3 آیت اللہ پاک نے کہہ دیا، فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا۔ اللہ پاک نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ کس پہ مکمل ہو گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے دین کی تکمیل فرما دی، دین اسلام مکمل فرما دیا اور نعمت تمام کر دی، یعنی کہ نعمت، دین اسلام ایک نعمت ہے اور نعمت وہ تمام ہو گئی، یعنی مکمل ہو گئی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں دین اسلام پہ تم سے راضی ہو گیا۔ اب یہاں دین مکمل بھی ہو گیا، اللہ راضی بھی ہو گئے مسلمانوں سے اور اس دین سے، اسلام سے راضی ہو گئے۔ اب آگے جو اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعمال اس قرآن پر کر کے دکھائے۔ قرآن مکمل، حضور نے مکمل اعمال کر کے دکھایا۔ اب کسی اور چیز کی گنجائش نہیں۔ اب ہم جو بھی کریں گے وہ ہم اپنی طرف سے اس میں ڈالیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو ہوا وہ خلفائے راشدین کی حکومتیں تھیں، وہ تاریخ شروع ہو گئی۔ اب یعنی خلافت کی ایک تاریخ شروع ہو گئی۔ دین اسلام تو مکمل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ قرآن مکمل، حضور کے اعمال مکمل، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ اب آگے تاریخ اسلام شروع ہوتی ہے، خلافت شروع ہوتی ہے، خلافت راشدہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شروع ہو گئے۔ علماء کرام سے سوال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورت نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی اور میں تم سے دین اسلام پر راضی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرقے بنانے سے منع فرمایا، ولا تفرقوا، اللہ نے فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے بنانے کا نہیں کہا۔ جب دین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گیا اور آپ آخری نبی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ اسلام شروع ہوتی ہے۔ ہم نے تاریخ اسلام کو دیکھ کے الگ الگ اپنے فرقے بنا لیے، صحابہ کرام کو دیکھ کر ہم نے فرقے کر دیے۔ حالانکہ جب دین مکمل ہو گیا، اور اسی دین میں سے اب ہے شروع کیا ہوگا جب ہم مر جائیں گے، تیاری کس کی کرنی ہے؟ جب ہم مر جائیں گے، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو قبر میں جائیں گے، اور جب قبر میں جائیں گے، عالم برزخ میں ہوں گے، تو ہم سے فرشتے آ کر سوال کیا کریں گے؟ وہ سوال یہ کریں گے، جس کی تیاری کرنی، اسلامی تاریخ نہیں پوچھیں گے وہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ کیسا تھا، حضرت عمر کا زمانہ کیسا تھا، حضرت عثمان کا زمانہ کیسا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سب کا زمانہ کیسا تھا، یہ نہیں پوچھیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ آپ کا رب کون ہے اور آپ کا نبی کون ہے، اور پوچھیں گے آپ کا دین کیا ہے، اور پوچھیں گے آپ کے اعمال کا جو اللہ نے آپ کو دیا تھا، آپ نے اس کا کیا کیا۔ تو اس کی تیاری اسلامی تاریخ سے نہیں ہوتی، اس کی تیاری تو دین اسلام سے ہوتی ہے۔ وہ جو قرآن پاک میں اللہ پاک کے احکامات ہیں، جو ان پہ چلے گا، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال پر چلے گا، وہ ان سب سوالوں کا جواب دے گا، کیونکہ وہ ایمان والا ہے۔ مگر جو آپس میں مباحثے، مناظرے کرتے رہے تاریخ کے اوپر، ان کو آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آخرت میں تو اللہ کے احکامات پہ چلنے والوں کو، تقوی والوں کو، اور ان چیزوں سے رکنے والوں کو جن سے اللہ نے ممانعت کی ہے، اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمائے ہیں جو ویسے نہیں کریں گے، ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو ایک ہے اسلام، ایک ہے تاریخ اسلام۔ تاریخ اسلام تو آپ کے نالج کے لیے ہے، پڑھ لیجئے، مگر آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تاریخ اسلام نہیں ہے، وہ ہے دین اسلام۔
سیکھنا کس کا ضروری ہے؟ دین اسلام۔ آج جو مسلمان ہیں ان کو کلمہ نہیں آتا، قرآن کے پہلا صفحہ نہیں آتا، قرآن کا دوسرا صفحہ نہیں آتا، ہر نماز کی حرکت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مگر نہیں آتی ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا مقصد۔ سورہ فاتحہ تو پورے ایمان والی صورت ہے، سارا ایمان اس کے اندر ہے۔ یعنی پہلی آیت ہی میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ انسانوں تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو اور مجھے اپنا رب تسلیم کرو، اور جب تم رب تسلیم کر لو گے تو میری ہی عبادت کرو گے اور مجھ سے ہی مدد چاہو گے، اور اگر مجھے رب تسلیم نہیں کرو گے تو کسی اور کی عبادت بھی کر سکتے ہو، کسی اور سے مدد بھی چاہ سکتے ہو۔ تو اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین والی زندگی گزارنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرنا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ اس لیے نہیں کرنا کہ کوئی ہم سے دنیا میں انسان راضی، اس لیے کرنا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ مسلمان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ ہی سے مانگنا اور مخلوق خدا کی خدمت۔ اگر ہم مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہوتے اور ہمیں قرآن کا پہلا صفحہ بھی سمجھ میں آ جاتا تو ہم سچ بولنے والے ہو جاتے، امانت دار ہو جاتے، اور پاکستان وہ ملک ہوتا یا اسلامی ممالک وہ ہوتے جہاں سے انسانیت کی خدمت ہوتی۔ آج جو ہم سب چیزیں، ساری میڈیکل دوائیاں، میڈیسن اور ساری مشینری جو آپریشنز میں استعمال ہوتی ہے، ساری کی ساری جو مشین استعمال ہوتی ہے میڈیکل کے شعبے میں، دوسرے دفاع کے شعبے میں، وہ ساری ہمیں دوسروں سے کیوں منگانی پڑتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ کو سمجھا ہی نہیں کہ ہم نے دین اسلام کو، علم کو سیکھنا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے اور اپنے دین کے دفاع کے لیے۔ نہ دین کے دفاع کی فکر کی، نہ انسانیت کی خدمت کی فکر کی آج، اور نہ انصاف قائم کیا، نہ سچ بولتے ہیں، اور دنیا کے لیے ہمارے فوکس جو ہے دنیا ہے کہ دنیا کیسے حاصل ہو جائے، دنیا میں جاہ و مرتبہ کیسے حاصل ہو جائے۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم بڑے بڑے ممالک سے ڈرتے ہیں کہ بھئی ان سے اسلحہ لینا، اسلحہ نہیں ملا تو کیا ہوگا۔ اللہ کا ڈر تو نکل ہی گیا دل سے، ہمارے دل خالی ہو گئے اللہ کے ڈر سے، تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تقویٰ تو اللہ کی معرفت سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے مقام کو پہچاننے سے تقویٰ آتا ہے۔ تقویٰ تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کر دیا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تاریخ اسلام نالج کے لیے مگر عمل کے لیے اسلام ہے، یعنی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ عمل کے لیے۔ باقی تاریخ اسلام ہے، اسے جانیں آپ، جو جتنا سمجھ سکتا ہے سمجھے، مگر آخرت کے لیے تاریخ اسلام نہیں ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔